مجالس تفسیر قرآن کی 13ویں تقریر آپ کا سماعت ہوئی۔ کل 14 اور پرسوں 15 کل جشن ولادت حضرت حسن مجتبی اور پرسوں بھی شہزادے کا ہی ولادت کا جشن سلسلہ رہے گا، دونوں دن۔ تمہیں میں یہ بات واضح کر دوں کہ معصوم کی ولادت کا جشن اور خوشی دنیا کے کسی بھی غم سے متاثر نہیں ہوتا۔ آج کی حد تک ہم سوگوار ہیں اور قیامت تک جب تک کہ ہمارا وارث نہ ہم سوگوار ہیں، لیکن حکم معصوم یہی ہے کہ ہماری خوشی میں خوشی، ہمارے غم میں غم۔ تو کل ہم امام کی ولادت کی قصیدہ خوانی کل بھی اور پرسوں کریں گے، اس لیے کہ ان کی خوشی میں خوشی، اور ان کی خوشی جب آئے تو اس لیے منانا واجب ہے کہ اس گھر کو خوشیاں بہت تھوڑی سی نصیب، اس لیے ان کے گھر کی خوشی بھی قیمتی ہے جیسا غم کہ کہیں یہ وقت قضا نہ ہو جائے، یہ عید کا دن نکل جائے۔ تو کل ہم انشاءاللہ شہزادے کا ذکر کریں گے اور خراج عقیدت پیش کریں گے، مدحِ قصیدہ بھی ہوگا۔ سورہ برات، سورہ توبہ، نما سورہ، اس کے ذیل میں گفتگو ہو رہی ہے مولا کائنات کی سیرت، کردار، حیات۔ ناممکن ہے کہ کوئی احاطہ کر سکے جہاں اونٹوں کی قطاریں جا رہی ہوں ازل سے اور اب تک سلسلہ ختم نہ ہوا ہو، جہاں نبی کا ارشاد یہ ہو کہ سارے دنیا کے درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر روشن اور جن انس مل کر بیٹھیں علی کے فضائل لکھنے کے لیے، تو بھی علی کے فضائل کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا صرف ایک رخی اگر ہم شروع کریں تو عمر تمام ہو اور ایک رخ بھی نہ ختم۔ ایسی انوکھی حیات، حیرت انگیز کہ جہاں چیخ اٹھی تاریخ کہ بھائی ہم تو نہیں سمجھا سکتے، اس لیے کہ جب نبی نے کہہ دیا کہ یہ عجائب، عجائب کا مظہر ہے، تو جہاں ظہور عجائبات ہو وہاں کسی بشر کے امکان میں یہ کہا کہ سیرت علی پر گفتگو ہو سکے۔ تفسیر قرآن دنیا میں نہ کوئی سمجھا سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے بغیر علی۔ علی نہیں تو قرآن نہیں، علی ہے تو قرآن نہیں، اس لیے اسی سینے میں قرآن ہے، اسی سینے میں قرآن تباد نبی۔ اور یہ قرآن کی بقا تھی کہ دنیا اس عجائب کو سمجھی نہیں کہ جو
87 غزوات لڑا، اس کے لیے ایک مدینے کا غزوہ کیا تھا؟ اس کے لیے چند مکان، چند ہستیاں، چند لوگ، چند قبیلے کیا تھے؟ چند لمحوں میں الٹ پلٹ کر سکتا تھا، لیکن اس عجائب میں بھی ایک راز ہے. کیا؟ اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے، اسی موضوع پہ آج گفتگو کریں گے کہ وہ کیا راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ یاد رکھیے، جہاں جہل کا شور و شراب اور آفتیں ہوں، اس لیے کہ 10 جاہلوں سے 100 پڑھے لکھے مقابلہ نہیں کر سکتے. بڑے مزے کی باتیں ہوں گی آج، گفتگو رہے گی. 2 جاہل آ جائیں تو 10 پڑھے لکھوں کو عاجز کر دیں. تو اب جاہل سے نپٹنا بڑا مشکل ہے. تو یہ تو قدرت ہی جانتی ہے یا قدرت کا نمائندہ کہ جاہل اگر آ گیا، مثلا یہاں 50 آدمی رہیں گے اور 4 جاہل آ جائیں اور بیچ میں بولنا شروع کر دیں، آپ مڑ مڑ کے دیکھنے لگیں گے. کوئی سمجھائے گا، کوئی ڈانٹے گا، کوئی نکالے گا، وہ نہیں جائے گا. مقصد یہ ہے کہ مجلس نہ ہو پائی. میرے جاہل کا مقصد پورا ہو گیا، میرے سارے ذہن ڈسٹرب ہو گئے، منتشر المزاج ہو گئے، موڈ خراب ہو گئے، بات نہ ہو پائی. جاہل کامیاب ہوا، عالم ہار کے بیٹھ گیا. اب کیا سمجھائیں صاحب، جاہل ہے یعنی ہار گئے، عالم ہار گئے، جانے لوگ جاہل. اب وہ جا ہی نہیں رہا، وہ تو نہیں جائے گا، اس لیے کہ جاہل ضدی بھی ہوتا ہے. تو اب یہ سب سے بڑا محاذ ہے جہل سے لڑنا. 3 کی جملہ دے دوں کہ 1,24,000 پر ہمارے پیغمبر کو افضلیت اس لیے دی گئی کہ ہر پیغمبر تہذیب یافتہ قوموں میں بھیجا گیا. میرے پیغمبر کا کام اس لیے مشکل تھا کہ جاہلوں اور کمینوں میں بھیجا گیا. سمجھانا مشکل تھا، کام مشکل تھا، اور اتنا مشکل دیکھیں، بہت جملوں کی قدر کرتے جائیے. اتنا مشکل کہ عالم کبھی غصے میں نہ آئے، جھنجلا نہ جائے، لیکن منزل بتانا تھی اللہ کو کہ کیسے جاہل کہ پیغمبر نے کہا جا کے دروازے پہ دے دے قرضہ. ارے بچوں کا حق چھینا ہے، اس نے کہا نہیں دیں گے. ایک بات پیغمبر نے جلال نے کہا تو ابو جہل ہے. دیکھ لیا، یعنی حد بتانے کے کہ صرف جہل بھی نہیں، یہ تو سب ابا ہیں جاہلوں کے. ایک ابو جہل نہیں ہے، بہت سے ابو جہل ہیں. تو مقابلہ تلوار سے نہیں ہے، طوفان سے نہیں ہے، تیر سے نہیں ہے، پتھروں سے نہیں ہے، ان سب سے نکل جائیں گے. یہ سارے محاذ جیت لیں گے. یہ محاذ کیسے جیتیں گے؟ تو اب اس کی ایک ترتیب ہے. اس کی ترتیب یہ ہے کہ وہ کام جو آپ کو کرنا ہے تو کانوں کان دوسرے کو خبر نہ ہو کہ جو کام بگاڑے گا. تو مثلا بھوپال میں کوئی ماتم نہیں کر سکتا،
کسی گھر سے ماتم کی آواز آئے تو گھر رہائی چلوا دیا گیا. ایسے تھے وہاں کے نوابی. تو جو لوگ کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ نیچے کے گھر میں بلا کر آٹا پیسنے والی عورتوں سے کہتے چنے کی دال اور گیہوں دے کے بڑی بڑی چکیاں پتھر کی ہوتی ہیں جسے جاتا بھی کہتے ہیں. چکی چھوٹی ہوتی ہے، جاتا بڑا ہوتا ہے. تو کہتے بھائی یہ چلاؤ، گھر 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 گھر. اب جو آواز گونجنے لگی 5-10 چکیاں جب چلیں گی تو اس گھر گھر میں کیا کہنا؟ گھر گھر میں یا حسین. یعنی یہ آواز تم سنو تاکہ ہم حسین کا ماتم کر دیں. تو اب ہمیں علمی کام کرنا ہے. تو قدرت نے راز بتا دیا تھا کہ جاہلوں کو مسلوب کر دو، وہ ادھر مسلوب ہو جائے، تم اپنا کام شروع کر دینا. اب سمجھ میں آیا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں نکالی؟ جاہلوں کو حکومت نے پھنسایا. وہ حکومت میں پھنسے ہیں، ہم علمی کام کرتے جا. جہل پھنسا رہے. یہ تو مظہر العجائب کا راز ہے کہ جو بدر سے حنین تک لڑے اور جنگ سے نہ لڑے وہ کیوں مسکرائے؟ وہ اس لیے مسکرائے جہل بزی ہو جائے تاکہ جب علمی باتیں شروع ہوں تو جہل کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو گیا. چونکہ جہل دور رہا، صدیاں گزر گئی، پتہ نہ چلا کہ توحید کیا ہے، عدل کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، قیامت کیا ہے، رجت کیا ہے، آنسو کیا ہے. اس لیے کہ وہ تو بزی تھے. بھائی توجہ، نبی کا پیدا ہونا بھی علم، توجہ، نبی کی پرورش بھی علم، نبی کی جوانی بھی علم، نبی کا بڑھاپا بھی علم، نبی کا جنازہ بھی علم. یعنی پیدائش سے لے کر مرنے تک جہل دور رہے. جہل نہ آنے پائے. جب جہل آئے گا نہیں تو اس کو کیا پتا جنازہ کیسے اٹھتا ہے. اس کو کیا پتا، توجہ، اس کو کیا پتا، جہل کو کیا پتا نور کا ظہور کیسے ہوتا ہے، نور عرش سے کیسے اترتا ہے. وہ تو یہ لکھے گا پیدا ہوئے، اسے پتہ ہی نہیں، جہل وہاں تھا ہی نہیں. جہل شیطان سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ انسانوں پہ تو بعد میں آئیں گے. شیطان سے بڑا کوئی، جس نے سارا جہل پھیلایا ہے اس سے بڑا کوئی جاہل ہے؟ اسی نے تو جہل کی بنیاد رکھی. ورنہ اللہ کی بزم میں سوا علم کے جہل کا کیا کام؟ نہ کوئی فرشتہ جاہل، نہ ملک مقرب جاہل. ارے جہل کا آغاز کہاں سے ہوا؟ جہل کا آغاز وہاں سے ہوا کہ جہاں استاد کے علم پر شاگرد تنقید کرے. جہل کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. جہل کا آغاز وہاں سے، ادھر علم پہ تنقید ہوئی، ہم سمجھے جہل آیا. جہل آیا، اس نے کہا اس کو مٹی سے بنایا، ہمیں آگ سے بنایا. جہل کا بیج شیطان نے بو دیا. تو سب سے بڑا جاہل شیطان. تو اللہ نے کہا کہ علم ہے نبی کی ولادت. نبی کی ولادت علم ہے. جہاں ولادت نبی ہو، ظہور نور ہو، وہاں جہل نہ آنے پائے. ادھر آمنہ حجرہ خاص میں مطلع انوار سے قریب ہے آمنہ، اور حکم ملا ملائکہ کو کہ 4 سمتوں پر پہرے لگاؤ مکے کے، شمال، جنوب، مشرق، مغرب. پھیل گئے ملائکہ، پھیل گئے ملائکہ. اب روز ملائکہ مکے میں داخل ہوتے تھے.
آج پہرے پر تھے تو شیاطین بھی روز آتے تھے. اب جب شیطان آیا اور مکے کا رخ کیا، مشرق سے گیا پہرا، ملائکہ نے پر سے مار کے بھگایا. مغرب کی طرف گیا، مشرق کی طرف گیا، مغرب کی طرف گیا، شمال کی طرف گیا، جنوب کی طرف گیا. گھبرایا ہوا، اس نے بھی پہرے لگا دیے کہ ذرا پتہ تو لگاؤ آج مکے میں پہرا کیوں ہے. آج مکے میں پہرا کیوں ہے، کسی شیطان کا داخلہ ممنوع کیوں ہے. اور میں استاد اعظم اور میں بھی نہیں جا پا رہا، جو روز جاتا تھا جاتا نہیں تھا مکے میں، تو پھر یہ سب ہوتا کیسے تھا؟ جاتا تو روز ہی تھا. تو آپ گھبرا کے کیا کرے، ہتھیار ڈال دیے اور کہا اچھا جبریل اندر تو نہیں جانے دے رہے ہو، یہ تو بتا دو آج مکے میں ہے کیا، آج ہے کیا. کہا عقل اول اتر رہا ہے، علم اول اتر رہا ہے، اس لیے پابندی ہے، جہل مکے میں نہیں جا سکتا. جب جہل جائے گا نہیں تو اسے ظہور کا پتہ کیسے چلے گا. ادھر ولادت پر جہل کو ہٹایا، ادھر جنازے پر جہل کو ہٹایا. اب بہانہ کوئی بھی ہو، بہانہ کوئی بھی ہو، قلم بہانہ بن جائے، قلم بہانہ بن جائے، کاغذ بہانہ بن جائے، ہٹانا ہے یہاں سے تاکہ یہ نہ دیکھے کہ نور زمین میں جا کر چاند بن کر غروب کیسے ہوتا ہے. پتہ نہ چلنے پائے، معلوم نہ ہونے پائے، چونکہ دیکھا نہیں آفتاب رسالت کو آنکھ میں غروب ہوتے ہوئے. منظر تو وہی حسین تھا، منظر وہ حسین تھا کہ آفتاب رسالت غروب ہو رہا تھا اور قمر امامت وہاں سے طلوع. جہاں سورج ڈوبا وہیں سے علی تپن کر کے یوں طلوع. چاندنی پھیل گئی ہے میٹھی میٹھی، مدھم مدھم چاندنی. ہاں دھوپ گئی نور گیا، روشنی گئی والضحیٰ غروب والقمر. آؤ چاندنی چیلنج ہے، دھوپ چیلنج نہیں ہے. صاحبان علم روز میری تقریر سنتے ہیں، دھوپ سے سب گھبراتے ہیں، ادھر باہر نکلے. کیا ہے بھائی، اب تو چشمے ہو گئے کالے کالے جس میں سب نظر آتی ہیں تصویریں. تو سائنس کو کیسے کیسے اپنے کو بچاتی ہے. کبھی دیکھا کسی کو چاندنی میں چشمہ لگائے کالی؟ ہم نے نہیں دیکھا کہ چاندنی میں بھی چشمے لگا، چشمے اتر گئے. گھبرائے ہوئے لوگ، پسینے میں نہائے ہوئے لوگ، پنکھے جلتے ہوئے لوگ، پیاس میں پیاس لگی ہوئی، دھوپ ہے دھوپ، سورج نکلا ہوا ہے، پانی چاہیے پانی. زبانیں باہر آ جاتی ہیں آفتاب کی سیر میں. پتہ چلا پسینے بھی خشک ہو گئے، کالے چشمے بھی اتر گئے، اب پنکھے بھی جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اتر گئے. چاندنی رات آ گئی. چیلنج، چاندنی کیا ہے؟ چیلنج. ہاں بھائی اب تو اپنے مسائل سے سکون ہو گیا تمہیں، اب پنکھے کی ضرورت نہیں، گرمی لگ نہیں رہی ہے، شدت ہے نہیں، آفتاب کی حدت ہے نہیں. بھائی غروب ہوا آفتاب، میٹھی میٹھی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی، کچھ اندھیرا سا، کچھ روشنی سی، کچھ سایہ سا، کچھ اندھیرا سا. جدھر سے چاہو منہ چھپا کے آؤ، جو چاہے کرو. چیلنج چیلنج بھائی، چاندنی رات ہے، چہرے کم پہچانے جاتے ہیں، اب چھپ چھپ کے آؤ، جو چاہے کرو. چیلنج ہے قمر کا. آ گئی رات، دھوپ نکلی تھی تو ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ دھوپ میں کوئی سانپ لہراتا ہوا سڑک پہ چلا جا رہا ہے. ہم نے نہیں دیکھا کہ دھوپ میں کوئی اژدہا نکلا ہو. ہم نے نہیں دیکھا کہ دھوپ میں کوئی بچھو نکلا
ایک چیلنج ہے، نبی نے سب کو دبا کے رکھا تھا، کمر امامت نے کہا سب نکل آؤ، تم سب آؤ، اژدہا اپنا زہر لے کر آئے، کالا ناگ پھنپھناتا ہوا ہے، سانپ کی شکل بالکل کوڑے جیسی ہوتی ہے، کوڑا بن گیا، اب وہ بچھو ہو یا بجو آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، وہ بھی آئے، سب آئیں، سب آئیں، لیکن میں زہر کا مقابلہ زہر سے نہیں کروں گا، میں زہر کا مقابلہ تلوار سے نہیں کروں گا، میں بچھو کے ڈنگ کا مقابلہ ڈنگ سے نہیں کروں گا، سارا زہر الٹ دو، ارے یہ سارا زہر، یہ سارا زہر علم کی چاندنی کی، سب بہ جائے گا، تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں، اور تمہیں جگہ چاہیے تو تم جگہ تلاش کرو، ہمیں جگہ نہیں چاہیے، ہم کسی پیڑ کی چھاؤں میں اسکول لگائیں، ہم کسی صحرا میں اسکول لگائیں، ہم کسی مسجد میں دبستان قائم کریں، یہ پتا بھی نہیں چاہیے، تم مست ہو، یہ بیت المال ہے، یہ حدود سلطنت ہے، یہ رعایا ہے، یہ لشکر ہے، یہ لڑوانا ہے، یہ زمین ہے، یہ دارالحکومت ہے، یہ صوبے ہیں، یہ حکومت بڑھ رہی ہے، صدائیں ہیں ذل اللہ ذل اللہ ذل اللہ، مست ہیں ان صداؤں میں، اور اس میں ان صداؤں میں جہاں جہل مست تھا، جہاں جہل کا دھمال کر رہا تھا، اور جب وہ بالکل مدہوش ہو گیا آدھی رات کو تو چپکے سے علم نکلا اور صحرا میں چلا، چاندنی رات میں ادھر یہ سایہ چلا، پیچھے پیچھے کمیل چلا، کبھی سلمان چلا، کبھی ابو ذر چلا، کبھی میثم چلا، کبھی خنبر چلا، اور دور صحرا میں جا کر ایک ڈیرا ڈالا علم والے نے، اب جو ڈیرا ڈالا علم والے نے تو کمیل نے آگے بڑھ کر کہا مولا یہ چاندنی رات کا تم چاندنی رات کی باتیں کرتے ہو، ارے تمہیں کیا معلوم ان دونوں پسلیوں کے بیچ میں ایک علم کا سمندر ہے جو جوش مار رہا ہے، ایک علم کا سمندر ہے جو جوش مار رہا ہے، تو بے اختیار کمیل گھوم کر سامنے آیا، ہاتھوں کو باندھا، کہا مولا اس میں سے کچھ ہم کو نہیں ملے گا، کیا اس میں سے کچھ ہم کو نہیں ملے گا؟ دیکھا کیسی محفل سجی، جہاں علم کا سمندر ہو وہاں شہے کیا کریں گے، وہاں سانپ کیا کریں گے، وہاں بچھو، اور یہ مدھم چاندنی میں چاند کامل تھا، اور علم کے آفتاب نے کہا تم نے سمندر دیکھا دونوں پسلیوں کے درمیان، اور وہ مانگنے والا سائل کہتا ہے تو اس میں سے کچھ ملے گا نہیں، تو مسکرا کر کہا ارے کمیل تمہیں نہیں معلوم جب محفل سجی ہوتی ہے، جب محفل سجی ہوتی ہے اور محفل میں شراب آتی ہے، جب محفل میں شراب آتی ہے تو جام آتا ہے، اور جب ساقی جام بھر کر سرائی سے شراب اڑیلتا ہے اور ساقی اشارہ کرتا ہے ہمارا وہ بیٹھا ہے متوالا اس کو یہ جام دے دو، جب جام محفل کے درمیان سے جاتا ہے تو جام چھلکتا جاتا ہے، جب جام چھلکتا ہے تو اپنوں پہ گرتا جاتا ہے، اپنوں پہ گرتا جاتا ہے، ارے ابھی جب یہ جام چھلکے گا تو اپنوں پہ گرے گا، غیروں پہ نہیں گرے گا۔ ہاں تمہیں پوچھو کیا بات ہے، تمہیں جام نہیں ملے گا تو کسے ملے گا؟ کہا مولا بتائیے حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کسے کہتے ہیں؟ کہ حقیقت تجلیاں ہیں جو طاق الہی سے کوکب دری کی نورانی شعاؤں کی طرح
طلوع ہوتی ہیں اور جب ہیکلیں نور کی پھیلتی ہیں تو علم گھر کو منور کرتا ہے ان کے کہ جن کے دل میں علم کا نور ہوتا ہے وہ شعائیں دل میں جگہ بناتی جاتی ہیں. اللہ سینوں میں علم کو داخل کرتا جاتا ہے. جن کے سینے کھلتے جاتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتے جاتے ہیں. جہاں جہل ہے وہاں ہیکلیں نہیں جاتی, وہاں علم کا نور نہیں جاتا. اس طرح روشنی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ علم کامل ہوتا ہے اور آفتاب بن کر علم جو ہے وہ طلوع ہوتا ہے. اور جب علم آفتاب کا طلوع ہوتا ہے تو معلوم ہے کمیل جب آفتاب نکل آتا ہے تو گھر کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں, چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. ادھر آفتاب نکلا تو چراغ ٹمٹمانے لگتے ہیں. آخری جملہ جی مولا نے کہا کمیل اگر آفتاب نکلنے کے بعد بھی کوئی چراغ جلائے رکھتا ہے تو دنیا اسے احمق کہتی ہے. جملہ سنو, ارے جہاں علی کے علم کا آفتاب طلوع ہو اور وہاں ٹمٹماتے ہوئے چراغ دکھا رہے ہو, احمق ہے دنیا احمق ہے. ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم. اب علم آ گیا, اب کس بات کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا وہ کرتے ہیں جہاں جہل ہوگا. جھگڑا نہیں کرتے. علم والے کہتے ہیں آؤ بیٹھو, یہ آگ جل رہی ہے, یہ شعلے اٹھ رہے ہیں, یہ دیکھو تم بھی ہاتھ رکھو یہ کہہ کر جس کو تم عالم مانتے ہو, اور ہم ہاتھ ڈالیں گے یا علی کہہ کر. جو جل جائے وہ جہنمی ہے, جس کا ہاتھ بچ جائے وہ عالم ہے. جھگڑا نہیں ہوتا, مباہلہ ہوتا. آؤ پہاڑ سے ٹوٹے, ہم یا علی کہہ کر ٹوٹے, تم کچھ اور کہہ کر ٹوٹے. جھگڑا نہیں ہوتا. علی نے بتایا آپ 25 سال جھگڑا نہیں کریں گے, ہم نہیں لڑیں گے. اس لیے نہیں لڑیں گے کہ 25 سال میں ہم وہ کام کر جائیں گے کہ ہم ایک معجزہ دے جائیں گے اپنے چاہنے والوں کو. چاہنے والے ابھی اس راز کو ہی نہیں سمجھے کہ یہ جو فرش ادا پر بیٹھ کر ذکر علی سنتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بیٹھے, معجزہ ہے تمہارے پاس, تم صاحب معجزہ ہو. مجھے زمانے میں پتا چکا اس دن جو دوسروں کو عاجز کر دے. تمہارے علم سے زمانہ عاجز ہے, تمہارے استعداد سے زمانہ عاجز ہے, تمہاری ولا سے زمانہ عاجز ہے, اس لیے کہ ویسا معجزہ کوئی بنا نہ سکتا. بھائی ولایت علی ایک چیز ہے, ولایت اللہ کوئی بنا دے. علم علی معجزہ ہے, علم اللہ بنا دو. بنانے کی کوشش کی لیکن بنا, بھائی بنایا. رسول نے کہا معجزہ میں شہر علم, علی اس کا دروازہ انہوں نے بنایا. کہا دیوار ہم بناتے ہیں, چھت ہم بناتے ہیں, پرنالا ہم بناتے ہیں. نہ پرنالا رہا, نہ چھت رہی, نہ دیوار. در آج بھی ہے. در آج کا در کہاں ہے؟ کس شہر میں در ہے؟ کہاں ہے در؟ عراق میں ہے در, ایران میں ہے در, اردن میں ہے در, عرب میں ہے در نہیں ہے, در میں در ہے. اگر سارے زمانے میں نہ ہو سارے زمانے میں, سب اپنے اپنے گھروں میں چنوا دیں دروں کو. اگر در سے بیداری ہے بند کروا دیں, در بند ہو جائے. ارے اگر سارے در بند بھی ہو گئے تو کیا کعبے کا در بھی بند ہو جائے گا؟ کعبے میں تو در رہے گا. ارے کعبے میں در نہیں رہے گا تو اندر کیسے جائیں گے؟ پھر مانگیں گے کہاں؟ اللہ سے کیسے مانگیں گے؟ اسی در سے تو مانگتے ہیں. اللہ کا در کھلا دکھائی نہیں دیتا جیسے اللہ کا در دکھائی نہیں دیتا. شہر ان کا در بھی دکھائی نہیں دیتا. در وہاں بنتا
مانگنے والے بیٹھے ہو. جہاں ہم بیٹھے ہیں در یہاں ہے, جہاں مانگا جا رہا ہے مدھر نہ جائے سے در وہی ہے. مانگنے والوں نے مانگا, کہاں مانگو, کام ہو گیا, کام ہوتا چلا جائے گا. باغ میں ہے تو پوچھو, شاہراہ پہ ہیں تو پوچھو, مسلح پر ہیں تو پوچھو. اب جہاں جہاں جائیں پوچھو, سوال کرو. کائنات میں ارسطو, سقراط, افلاطون, کنفیوشس اور لقمان کسی نے یہ نہیں کہا پوچھو. سب نے یہ کہا ہم بتاتے ہیں سنو, ہم بتاتے ہیں سنو. تو مجمع عاجز آ جاتا, اپنی ہی سناتا رہتا ہے, ہمیں بولنے نہیں دیتا. امام نے موقع دیا کہ ہم بول چکے, اب تم بولو. مزہ نہیں آیا آپ کو؟ یعنی تقریر کرنے والا بھی بولے, سننے والا مجمع بھی بولے. جہاں مجمع بولتا ہو سمجھ جاؤ علی والوں کا مجمع ہے. مجمع بول تو رہا ہے, مجمع تو بول رہا ہے, لیکن چیخیں ہیں, سوال تو نہیں کر رہے مجمع والے. ہاں یہ با جو ہے یہ طلب ہے. اور ابھی لوگ با کا فلسفہ نہیں سمجھے. اکنامکس کا مسئلہ ہے. جب مارکیٹ میں طلب زیادہ ہوتی ہے تو مال زیادہ تیار کیا جاتا ہے. اکنامکس بڑی ہے نا بھائی, جتنی طلب ہوگی مال اتنا ملوں میں بنے گا. تو مجمع ایسا ہو کہ طلب بڑھاتا جائے تو پھر ذاکر بھی پدی نظر آئے گا. ہوتا ہے. یہ میں نے کہا تھا ایک دن بتاؤں گا کہ لکھنؤ کا مجمع کیا ہے. لکھنؤ کا مجمع یہ تھا جو مشہور تھا, اگر باہر کا ذاکر آ جاتا تو سب صلاح کہہ کے بیٹھ جاتے, پڑھواتے جاؤ. اتنا چیختے, اتنی داد دیتے کہ پورے عشرے کا میٹر ایک ہی تقریر میں وہ سارا اگل دیتا. ارے وہ دیتا جا رہا ہے, طلب ہے نا, طلب ہے, وہ دیتا جا. اب جو دوسرا دن آیا تو اسی میں سے دو پہنچ گئے, کپلا دوسری تقریر کرنے, ایک تقریر اور نہیں, بس ایک مجھے جانا. تو بس یہ کہتے ہو جاتے ایک ہی یاد تھی, گیا نا, پتہ چلا مجمع افضل ہے. کیا مطلب ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ مجمع نے یہ بتایا وہ ہوتا ہے کہ دعویٰ کر کے ولایت علی اور محبت علی کا بس اتنے فضائل مولا کے یاد کیے. تو یاد کیا کیا؟ جب یاد نہیں تھا تو یہاں مولا کی جگہ پہ آئے کیوں؟ یہ جو آپ سنتے ہیں نا, یہ علم کی ایک عادت ہے. ارے صاحب وہ دوہرا رہے تھے, ریپیٹیشن بہت ہے. بھائی یہ قوم کیوں کہتی ہے ریپیٹیشن, وہی قرآن ہے, وہی سورہ ہے, لیکن آپ گھبراتے کیوں ریپیٹیشن سے؟ بھائی بار بار وہی آیتیں پڑھ جائے. نہیں صاحب, دوہراتے بہت ہیں. بھائی کیا چیز دوہراتے ہیں؟ یعنی آپ کو یہ اندازہ ہے کہ مولا کے حیات کے کارنامے تھوڑے سے نہیں ہیں کہ بس 10 رتی اور سنائے جاؤ سنائے جاؤ سنائے جاؤ. آپ نے مجمع آگی ان کا بھائی ان کو اب دوسرا بلاؤ, سندھ سے بلاؤ یا پنجاب سے بلاؤ, لاؤ دوسرا. اس لیے ہر سال 2-4 کا اضافہ کراچی میں ہوتا ہے کہ مجمع بدل نہ ہو جائے. اور مجمع اگر بدل ہو گیا تو آئے گا نہیں, اور آئے گا نہیں تو امام باڑے میں مجمع نہیں ہوگا, اور مجمع ہوگا نہیں تو چندہ ہوگا نہیں, چندہ ہوگا نہیں تو امام باڑا چلے گا نہیں, امام باڑا چلے گا نہیں تو ٹرسٹی ہٹایا جائے گا. اس کو یہ اچھا
کا ذاکر نہیں لاتا. تو اب ذاکروں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ اب 10 سے زیادہ رٹو، 20 ہو رٹو. یہ رمضان میں ہر سال اس لیے بیٹھ کے 30 کر دیتے ہیں کہ ارے بھائی کم از کم 30 تو یاد ہو. ارے بھائی یہ رمضان کی تقریریں نہیں ہیں، یہ پریکٹس ہے، یہ مشق ہے، یہ ذاکر و مجمع کا مقابلہ ہے. یہ طلب اور دینے کا ایک انداز دیکھنے کا طریقہ ہے، پیمانوں سے پرکھا جائے. مجمع نے ولایت علی کو کہاں تک سمجھا اور ہم نے کہاں تک سمجھایا. تو جب یہ پرکھ ہوتی ہے تو یہ کسوٹی کا مقام ہے. جہاں کسوٹی پہ سونے کو کسا جاتا ہے تو وہاں وہی آئے گا جو کھرا سونا ہو، جو حسین بھائی جیسا ہو، جو میجر منور جیسا ہو، جو اصغر عباس جیسا ہو، جو نقی صاحب جیسا ہو، جو نسیم امروی جیسا ہو. اور جوانوں اور لڑکوں میں جو چہرے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کھرا سونا ہے. یہ کسوٹی پہ کسے گئے جبھی تو آ رہے ہیں. اور وہ آتے ڈرتے کیوں؟ جو نہیں آتے انہیں معلوم ہے گنی گولڈ ہے ہم، پیتل کی ملاوٹ ہے ہم میں، کہیں تانبا ہم میں ملا ہوا، اماں ایسی ابا ویسے. ملاوٹ ہے تو ملاوٹ والا جاتا شرماتا ہے. اے کھرا سونا حسین بھائی بیٹھے اور ہم جا کے ان کے پاس بیٹھیں گے، لوگ کہیں گے یہ پیتل کہاں سے ان کے پاس آ گیا، تو بھاگا بھاگا رہتا ہے. پیتل جو ہے وہ بھاگا بھاگا رہتا ہے. پیتل پیٹ ہے سنسکرت کا لفظ، پیٹ یہ سنسکرت کا لفظ ہے، اسی سے بنا پیتل. وہ دھات جو پیت کہتے ہیں سنسکرت میں زرد کو، زرد کہتے ہی اسے جس کا چہرہ اتر جائے. لوگوں کے چہرے اترے ہوتے ہیں جب تقریریں ہو رہی ہوتی ہیں. اے کب جائے یہ رمضان، اے کب جائے یہ محرم. پتہ چلا جہل دعائیں مانگتا ہے، علم سے پناہ مانگتا ہے کہ یہ علم کہاں سے آ گیا. آپ سمجھ میں آیا؟ علی کی شہادت، حسن کی شہادت، حسین کی شہادت، چوتھے کی شہادت، پانچویں کی شہادت، چھٹے کی شہادت، ساتویں کی شہادت، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، سب کی شہادت. ارے انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا؟ گھر جلایا نہیں، حملہ کیا نہیں، تلوار چلائی نہیں، کسی کو مارا نہیں، کسی کی زمین لی نہیں، کسی سے دشمنی کی نہیں. کیا نزا ہے؟ ارے مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا علم کا آفتاب تھا اور جہل بیٹھا تھا تخت پہ. تو لوگوں کی نظر اگر پڑ جاتی علم پر تو موازنہ کرنے لگتے، یہ پیتل وہ سونا، یہ پیتل یہ سونا. تو پیتل گھبرا کے کہتا گنی گولڈ، یہ سونے کو ہٹاؤ. سونا ہٹے تو گنی گولڈ بکے. جب مارکیٹ میں سونا ہوگا نہیں تو پیتل بکے گا. پیتل بکے گا، سونا مارکیٹ میں نہیں ہوگا تو پیتل بکے گا. اور پیتل کون لوگ بیچتے ہیں؟ اسمگلنگ کون کرتا ہے پیتل تانبے کی؟ ذرا سے بجلی کا تار گرا، تانبے کا ہوتا ہے نا، ادھر تار گرا وہ دستانے پہنے رہتے ہیں نا تیار رنچی، اور ان کے پاس وہ کٹر ہوتا ہے، انہوں نے سارے تار کاٹے اور لپیٹا، اور وہ جس بٹی میں پہنچا پیچھے گیا اور ادھر دکھا، آپ جا کے دیکھیے تار ہے. سب آپ کی نظر ہو گیا، پتہ چلا تانبا ہو یا گنی گولڈ ہو سب بٹی میں جلیں گے، سب بٹی میں. ارے سونا جلتا نہیں ہے، میں بھی فلسفہ دے، سونا گلتا نہیں ہے. سونے کو کوئی جلا نہیں سکتا، سونے کو کوئی گلا نہیں سکتا. میں کیمسٹری پڑھ رہا ہوں، ماجد بیٹھیں کیمسٹری کے اسکالر ان سے پوچھئے گا کہ کتنے سینٹی گریڈ آگ پہ سونے کو تپایا جاتا ہے. بتائے آپ کو انجن کا پسٹن لوہے کا ہوتا ہے، تھوڑی سی آگ ہوتی ہے، پسٹن چل رہا ہے، ٹرین یہاں سے لاؤ. اور ہوائی جہاز کا پسٹن اگر لوہے کا ہو تو کیا
اڑا اور یہ گئے. پورے پرزے جہاز کے سارے پرزے سونے کے ہوتے اس لیے کہ سونا گل کے گر نہیں سکتا, جتنی بھی تیز چلے تپتا نہیں ہے, اس لیے کہ سونا تپ کے کندن بنتا ہے. توجہ, میں نے کہا یہ سب سونا ہے, یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یہ سب کھرا سونا ہے. یہ کھرا سونا, یہ کھرا سونا, یہ سونے کی منڈی لگی ہوئی ہے ولایت علی کے بازار میں, یہ سونے کی منڈی لگی ہوئی ہے. کھرا سونا, بھائی جب کھرا سونا ہے تو اب کیوں جاتے ہو امام باڑے میں؟ سونا جاتا ہے کسوٹی پہ اپنے کو کسوانے. دیکھ لو ہم گنی گولڈ نہیں ہیں. دیکھو ہم کندن ہیں. اب جملہ سن لو, ہم سونا ہیں. ہر مجلس میں جا کے بتاتے ہیں اتنے کھڑے ہیں, اتنے کھڑے ہیں کہ آگ بھی ہمیں تپا نہیں سکتی. ہمیں کوئی تپا نہیں سکتا, ہمیں کوئی تپا نہیں سکتا. بیماری ہے نا جملہ, آگ سے تپانا اور باتوں سے تپانا. نہ باتوں سے تپا سکتے ہو نہ آگ سے تپا سکتے ہو. تپا کے دیکھو, اور ادھر تم نے تپایا اور ہم پھر کندن بنے. اور پھر کندنی تھوڑی ہے, ہم پارس بھی ہیں. ہم پارس ہیں. جبھی تو وزیر جعفری کہتے ہیں صرف گیٹ سے گزر جاؤ, ہم سے چھلے اور سونا بنے. تو لوگ گھبرا گھبرا کے پتلے گیٹ سے آتے ہیں, ادھر سے آتے ہیں. وہ وزیر جعفری مل جائے گا, کسوٹی پہ کسے جائیں گے, گیٹ پہ شجرا پتہ چل جائے گا. شجرا سب کا یہ سونا. شجرے سے بہت لوگ گھبراتے ہیں. ہاں, ہر گھاٹ سونے کے پاس ہر گھاٹ آ کے گھبراتی ہے, اے میرا شجرا کیا, میں کیا اور میرا شجرا کیا. کیوں گھبراتا ہے بھائی؟ سونے کے پاس آ کر ہر گھاٹ کیوں گھبراتی ہے؟ نہ گھبرائے, گھاٹ تو ہے ہی ہے. تانبا, پیتل, یہ کیوں گھبراتے ہیں؟ جملہ, کیوں گھبراتے ہیں سونے؟ ارے یہ سونا عجیب چیز ہے, گلے میں, کان میں, ہاتھ میں, ماتھے پہ, کیا کرنے والا, ارے عزت ہے یہ سونا. ایک جگہ نہیں 7 مقامات پر اللہ نے قرآن میں کہا ہے ذهب اصابر, ہم سونے کے کنگن تمہیں پہنائیں گے. جب تم جنت میں آؤ گے یہ مردوں کا سونے کے کنگن سے کیا کام؟ پتہ چلا یہاں سونا پہننا حرام ہے اور جنت میں سب کنگن پہنے گھومیں گے, کنگن پہنے گھومیں گے. تو امام سے لوگوں نے پوچھا مولا یہ اللہ کنگن کیوں پہنائے گا مومنین کو جنت میں؟ کہا اس لیے کہ فرعون کنگن پہنتا تھا اور اس کے کنگن دیکھ کر غریب لوگ ترستے تھے. کیا حسین کنگن تھے فرعون کے. تو اللہ نے کہا ارے کیا فرعون کے کنگنوں کو دیکھ رہے ہو, وہ چاندی کے کنگن ہیں. اور واقعی فرعون چاندی کے کنگن پہنتا تھا. اللہ نے کہا ہم تمہیں سونے کے کنگن پہنائیں گے. نہیں سمجھے آپ؟ اگر اللہ سے اللہ کی ٹکر کا معاملہ نہ ہوتا تو ہمیں کنگن نہ ملتے. جب برابر والوں کی ٹکر ہوتی ہے تب مال ملتا ہے, تب مال ملتا ہے. ارے اسی لیے تو علی کی طرف ہے کہ علی کی ٹکر کا کون ہے؟ مال زیادہ یہاں ہے, مال زیادہ یہاں ہے. سونا بنے ہوئے اور کبھی ہاتھ میں, کبھی کان میں, کبھی گلے میں, کبھی سینے پر, سب کے سینے سے لگے ہوئے. ہائے کہیں لوٹ نہ جائے سونا, تجوری میں عزت سے رکھا ہوا. کتنے محافظ ہیں اس کے, بینک والے حفاظت کر رہے ہیں. ارے سونے کی حفاظت کتنی ہوتی ہے؟ جبھی تو ملائکہ سونے کی حفاظت کر رہے ہیں. جبھی تو حدیث کسا نے کہا کہ ادھر تم آئے مجلس میں اور ملائکہ نے حساب. سونا رکھا ہے امام باڑے میں, اللہ نے کہا سونا رکھا ہے ہمارا سونا رکھا ہوا, وہی سونا جو ہم نے شب ہجرت خریدا ہے. کسی کے ٹکڑے ہیں یہ, ارے اسی کی قیمت سے تو بنایا ہے ان کو. امام
نے فرمایا ہمارے چاہنے والے ہماری طینت سے بنے ہیں. تو اللہ نے کہا بھائی سونا رکھا ہے امام والے نے, ملائکہ جاؤ ان کا تحفظ کرو, ہمارا سونا وہاں ہمارا سونا رکھا ہے, ان کی حفاظت, جہاں سونا ہوتا ہے وہاں حفاظت ہوتی ہے. تو یہ گھبراتا کیوں ہے پیتل تانبا ہمارے پاس آتے ہوئے کہ وزیر جہاز بھی سونا, کھرا سونا, اور ہے گیٹ کے اوپر سونا. ان کا ادھر سے جو جائیں گے تو لوگ کہیں گے یہ سونا یہ کہاں سے پیتل تانبا ہے, تو ادھر کے گیٹ سے چلو, اس کے سامنا نہ کرنا ورنہ دھات پہچانی جائے گی. تو گھبراتے کیوں بھائی, دھات تو تم بھی ہو, تانبا تانبا ہے, پیتل پیتل ہے, ایلومینیم ایلومینیم ہے, تو گھبراتے کیوں؟ ان کا نہیں, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سونا جو ہے وہ دیور بن کر سینے پر ہے, ماتھے پر ہے, ہماری قسمت میں لوٹا. لوٹنا تو نصیب میں ہے, غدیر سے بھی تو لوٹے تھے, غدیر سے بھی لوٹے تھے, اور وہاں بھی دیکھ لیا تھا کھرا سونا کہاں ہے, کھرا سونا کہاں ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ یہ مجمع آ کے بتاتا ہے ہمیں پہچانو. مجلس اس لیے نہیں ہے کہ کوئی نام بری ہے, اس میں کیا نام بری ہے بھائی, یہ مجلس نہ ٹرسٹی, نہ کسی دولت مند نواب کی, نہ کسی رئیس کی, نہ کسی بینک والے کی, نہ کسی سہگل والے کی, نہ حبیب والے کی, نہ گوکل والے کی. یہ علی کے چاہنے والوں کی محفل ہے, یہ بلا کی محفلیں ہیں, یہ آزاد محفلیں ہیں. اس میں پابندیاں نہیں ہیں, نہ اس میں چندہ ہے, نہ اس میں کوئی سرمایہ لیا جا رہا ہے. ایک در کھلا ہے, مدینۃ العلم کا در کھلا ہے, جسے معرفت ہے آتا جائے, جسے کندن بننا ہے آتا جائے. ہم پکارتے جاتے ہیں کہ حور بنو, حور بنو, حور بنو. بھائی جب کربلا میں ایک حور بنا تو یہ 1998 میں 10,000 حور کیسے بن سکتے ہیں؟ اور اگر حور بن بھی جائیں تو کس کے حور بنیں گے؟ کربلا کے حور تو بن نہیں سکتے, پیر پگاڑا کے حور بن سکتے ہیں, اس لیے جہاں پیسہ بچتا ہے یہ والے حور بن سکتے ہیں. وحشی جنگلی درندے وہ حور تھوڑی, دیکھیے حور کا نام رکھ کے بھی حور کی توہین کی. آدم خور, تو آدم خور وہی ہوگا جو جاہل ہوگا, عالم آدم خور تھوڑی ہوتا ہے. تو جب کربلا میں ایک حور بنا تو اگر آپ نے آدھا حور بھی بنا لیا, یعنی ایک بچہ بھی لے آئے, تو یہ آپ کی زندگی کا کارنامہ ہے. یہی علی نے کہا تھا, تم نے سیکھ لیا, تم نے علم لے لیا, کہاں مولا کا بچے کو بھی اپنے دے دینا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوگا جب علی یہ کہتے تم نے سیکھ لیا, آ گیا سمجھ میں, کہاں مولا کا بچے کو بھی دے دے. تو دوسرے دن کیا ہوگا, بچے کو لیے چلے آ رہے ہیں, مولا کے پاس بچے کو لیے چلے آ رہے ہیں. ہاں بھائی ابو عبیدہ کی گود میں کون ہے, کیا میرا بیٹا ہے, کیا نام ہے, چھوٹا سا بچہ, کیا نام ہے, کا مختار نام رکھا ہے, چلا میری گود میں دے دو. ارے علم کا دروازہ کسی کو گود میں دے دو, چلا اسے میری گود میں دے. گود پہ بٹھایا, بازو پہ بٹھایا, شانے پہ بٹھایا, زانوں پہ بٹھایا, سر پہ ہاتھ پھیرا. اب ایک جملہ علم کا در دے دے بھیک میں تو تاریخ بن جائے گی. ہاتھ پھیرا, سر پہ کہا کئیس کئیس, 2 بار کہا کئیس کئیس. عربی میں کہتے ہیں اے ذہین انسان, اے ذہین انسان, تو وہ ذہانت دکھائی. ایک ذرا سا ہاتھ پھیرا تھا تو عقل کے سارے دروازے کھل گئے. جون لڑا مختار اور یوں کارنامے دکھائے. آگے کہاں بھائی
کیا بات ہے ابو نواز، یہ بچہ کا یہ میرا بیٹے، اس کے علاوہ کیا نام ہے؟ کہا فرزدق، سر پہ ہاتھ پھیرا کہ تمہیں معلوم ہے عرب کا سب سے بڑا شاعر بنے اور مشہور اس لیے ہوگا کہ میرے پوتے کا قصیدہ لکھے گا۔ کیا نثر، کیا جنگ، کیا شاعری، مولا نے دروازے کھول دیے۔ پتہ چلا میں کیا کہہ گیا؟ جہل اپنا کام کرے، علی اپنا کام کرے۔ بھائی اس جملے کو آپ نے بہت سستے طریقے سے سن لیا، جہل اپنا کام کرے، علی نے اپنا کام کیا۔ کیا کام کیا؟ کہا ہے جہل انبار لگا لے دولتوں کا، اے جہل دارالحکومت بنا لے، اے جہل سپاہی بنا لے، اے جہل زمینیں فتح کر لے۔ لیکن کسی ایک بڑے شاعر سے اپنی مدح میں ایک شعر لکھوا لے، کیوں جہل کے پاس گھوڑا نہیں تھا کیا؟ بہت سے تھے، دوڑتے تھے، دوڑائے جاتے تھے، بحر ظلمات میں دوڑتے تھے، دوڑتے تھے۔ کیا جہل کے پاس تلوار نہیں تھی؟ خوب چمکتی ہوئی تلواریں کی ایسی ایسی تھی کہ بعض کے نام نہیں تھے اللہ کی تلوار ہے، اور ایسے بھی نام تھے۔ تو کیا تھی نہیں؟ تو کیا شاید کو ان کی تلواریں نہیں نظر آتی تھیں؟ ان کے گھوڑے نظر نہیں آتے؟ شاید سے پوچھیے کیوں بھائی، کیا تو نے جہل کی تلوار نہیں دیکھی؟ جہل کے گھوڑوں کو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تو پھر کوئی شیر کیوں نہ کہا ان کی تلوار اور ان کے گھوڑے کے بارے میں؟ جب ان کے بارے میں نہیں کہا تو ان کا گھوڑا اور تلوار کیا؟ اور جب ان کے بارے میں نہیں کہا، کیوں تو ڈرتا نہیں ہے؟ تو ڈرتا نہیں؟ نہ تیرے پاس لشکر اے شاعر، نہ تیرے پاس دولت، نہ تیرے پاس طاقت، تجھے تو مروا دیں گے، یہ زندہ دفن کروا دیں گے، تیرے گھر پہ حل چلوا دیں گے، تو پھر کیا؟ پھر بھی کیا شعر کہلوا دیں گے؟ پھر بھی کیا شعر کہلوا دیں گے؟ اب طاقت دیکھی، وہ جہل کا کام تھا، یہ علم کا کام تھا، علم سے ٹکر نہیں دی جا سکتی۔ تو پھر کیا کرو گے؟ کہ جن کے گھر جلنا ہے ان کے لیے تم شعر کہہ رہے ہو؟ کہاں کہ تم ان کی محبت میں گھر جلے گا، کہ جل جائے شعر کہنا نہیں چھوڑیں گے، کہ بچے مارے جائیں گے کہ قصیدہ کہتے رہیں گے، کہ گھر پہ حل چلے گا کہ مرثیہ کہتے رہیں گے، کہ زبان کاٹی جائے گی کہ آنکھوں سے مرثیہ پڑھتے رہیں گے۔ تو ہوں گے کا ممبر چھن جائے گا کہ سوکھی شاخ پہ وہاں سے پڑھیں گے کہ ہمارا رواں رواں علی مدد علی مدد ہے، ہمارا ایک ایک جسم کا رواں رواں قصیدہ پڑھے گا، ہمیں کون روکے گا؟ وہ جہل کا کام تھا، یہ علم کا کام، یہ علم کا کام تھا کہ عالم بنا جب جب مست قلندر جب پہلا نمبر کہہ دیا، تب صوفی بنے، تب قلندر بنے، تب قطب بنے۔ اے جہل کوئی تیرا بھی قلندر ہے؟ اے جہل کوئی تیرا بھی قطب ہے؟ قطب کے معنی آپ کو معلوم ہے؟ قطب کہتے ہیں چکی جو چلتی ہے اس کے کھوٹے کو، چونکہ پوری چکی کا چکر ایک کھوٹے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ قطب کہتے ہیں مرکز کو، یعنی زمین جو گھوم رہی ہے وہ ایک قطب پہ گھوم رہی ہے، بغیر قطب کے، بغیر مرکز کے کوئی چیز گردش نہیں کر سکتی۔ پتہ چلا جہل چکرائے تو کیسے چکر لگائے، دورہ کیسے کرے جہل؟ قطب تو ہے ہی نہیں، جب قطب نہیں ہے، مرکز نہیں ہے تو دورہ کر نہیں سکتا، دورہ تو اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ جہل جہاں ہے وہیں مرا، وہیں دفن ہوا، پھر شیطان پیدا کرے نیا جہل، پھر نیا جہل، اور علم صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو اس کا شجرہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہے علم کا شجرہ۔ آؤ ہم اپنا کلمہ پڑھوا لیتے ہیں،
ہم اپنا کلمہ پڑھوا دیتے ہیں. اور پھر تم نے یہ کیا کہا؟ گھوڑے کی تعریف، تلوار کی تعریف. ارے تلوار ہے بھی اگر تو ہم شیر کیسے کہیں؟ کبھی چلی نہیں. ہو گئی تقریر ختم ہو گئی، بس اب تو لطف ہے تھوڑا سا وہی ہو جائے. اس کے بعد آپ کے لیے دعا، سب کے لیے دعا. کہا کہ بھئی ہم کیسی تعریف کریں؟ کہ کیوں؟ تلوار تو ہے، اب بھی رکھی میوزیم میں، دو چار شیر کہہ دو. کہاں تھی تو چلی نہیں، چلی نہیں. اور کہا گھوڑا، کہاں گھوڑا تو تھا مگر گھوڑا اور وہ ایڑ لگا رہے ہیں، وہ اڑا ہوا ہے. اور مولا کا گھوڑا ہوا پہ رما، دیکھا شیر کہا. کہاں یہ بات تو ہے. کہ تو پھر شیر نہیں کہو گے، ان کی تلوار کے پاس چلی تو شاید نے دیکھا کہ وہ کچا بات کرتا. کہاں چلی؟ ارے عورتوں پہ چلی نا. ارے بات کر مرد کی تلوار کی بات کر. جب علم تلوار اٹھاتا ہے تو یا مرحب پہ چلاتا ہے، یا امر پہ چلاتا ہے، یا انتر پہ چلاتا ہے. اور جب جہل تلوار اٹھاتا ہے تو اپنی بہن پہ چلاتا ہے. اس تلوار کی تعریف ہو جو ہوا میں لہرا رہی، وہ تلوار جو پیغمبر کو قتل کرنے نکلی تھی. اس تلوار کی مدح ہو جائے تو مر گئے اس حسرت میں کہ کوئی کچھ کہہ دے. بلایا حضرت ابو ہریرہ کو کہ تم نے اپنے بھائی کا مرثیہ لکھا مرنے کہ میرا بھائی ملک زید، اس کا مرثیہ لکھ دو. لکھ کے لیا، سنایا کہ یہ کیسے شعر لکھا ہے تم نے؟ مجھے تو رونا نہیں آیا. جب تمہارے بھائی کا مرثیہ مشہور ہوا تو سب سن کے روتے تھے، تم بھی روتے تھے اور لوگ سن کے روتے تھے. اور جب تم نے ہمارے بھائی کا مرثیہ لکھا تو ہمیں ہی نہیں رونا ہے تو کوئی اور کیا رو گا؟ کیا کہا سرکار وہ میرا بھائی تھا، یہ آپ کا بھائی ہے. آپ کے جذبات میں اپنے دل میں کیسے ڈالا؟ میں نے اپنے بھائی کا لکھا تھا تو لوگ رو. اب آپ کے بھائی کا میں لکھ کے ڈالوں تو وہ جذبات جو آپ کے ہیں وہ میں کیسے ڈالوں؟ میں کیسے لکھوں؟ ہو گئی بات. پھر ایک اور ایسے ہی قتل ہوا. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ مرثیہ سانحہ تو بڑا ہے. کہ اچھا لکھا. مرثیہ کا مطلع یہ رکھا، آغاز مرثیہ کیا. کیسا ہنگامہ تھا مدینے میں کہ قیامت کا دن تھا. اے سب تو رو رہے تھے خلیفہ کو. میں 2 ماتم ایک ساتھ کر رہا تھا، ایک تو خلیفہ کا، دوسرے سڑکوں میں میرا چمڑے کا تھیلا کھو گیا. مجھے اس کی بھی فکر تھی. مطلع مرثیے کا مطلع، مرثیے کا مطلع. دیکھا آپ نے مرثیے کا مطلع. اور 1400 برس گزرے اور کوئی کہے ذرا مطلع تو لکھنا حسین کا. آمد ہے کربلا کے نیستان. ڈولی سے چل چکی ہے سواری چلے. اچھا ذرا کچھ یاد تو کرو. خندق خیبر کو 1400 برس گزر گئے، لکھ لو گے؟ کہاں؟ ہاں یہ علم کا دربار ہے، یہی تو لکھا جاتا ہے. یا رب چمنے نظم کو گلزارے رنگ کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. بتایا توحید یہاں ہے، جہاں علم ہے وہاں توحید ہے. یا رب چمنے نظم کو گلزارے رنگ کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر. آئے ابر کرم خشک زراعت بکرم کر، جو نام کو
چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، اقلیم سخن میری قلم رو سے نہ جائے۔ آؤں طرف رزم ابھی چھوڑ کے گر بزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو العزم، خیبر کی خبر لائے میری تب اولو العزم، وہ قطع سر آدھا کا ارادہ جو بالجزم، دکھلائے زبان سب کو یہی مار گئے رزم، دکھلائے زبان سب کو یہی مار گئے رزم، جل جائیں اردو آگ بھڑکتی نظر آئے، جل جائیں اردو آگ بھڑکتی نظر آئے، وہ تلوار پہ تلوار چمکتی، تلوار پہ تلوار چمکتی نظر آئے، وہ ایک زبان ماں سے تا مشکل ماہی، عالم کو دکھا دے مرشے سہتے الہی، جرأت کا دھنی تو ہے یہ چلائے سپاہی، یارائے تیرے نام پہ ہے سکہ شاہی، ہر دم یہ اشارہ ہو جواب اور قلم کا، تو مالک مختار ہے استبل و علم، استبل و علم کا، نا قدری عالم کی شکایت نہیں مولا، کچھ دفتر باطل کی حقیقت نہیں مولا، ہم گل بلبل میں محبت نہیں مولا، میں کیا ہوں کسی روح کو راحت نہیں مولا، عالم ہے مقدر کوئی دل صاف نہیں ہے، اس عہد میں سب کچھ ہے پر انصاف نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو تائید کا ہنگام ہے یا ہے در صفدر، تو صاحب اکرام ہے یا ہے در صفدر، تیرا ہی کرم عام ہے یا ہے در صفدر، تنہا تیرے اقبال سے شمشیر بکب ہو، سب ایک طرف جمع ہے میں ایک، جوش کچھ ایسا ہی جو دعویٰ کیا میں نے، خود سربا غریبہ ہوں کہ یہ کیا کیا میں نے، ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے، ایک قطرے ناچیز کو دریا کیا میں نے، تقسیر بہل کیجیے بھیجا کیا میں نے، ہاں سچ ہے کہ یہ تعلیم نہ روا تھی مولا، یہ کلیجے کے پھپولوں کی دوا تھی مولا، تو مقبول ہوئی عرض گناہ افو ہوئے سب، امید برائی شامل ہوا افضال محمد کرم رب، ہوتے ہیں علم فوج مضامین کے نشان، بھائی پشتی کے ہیں سب رکن رکی دین متی کے، ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں ڈبوں کو زمین، ڈبوں سے ڈنکے سے ہلا دیتا ہوں ڈبوں کو زمین کے، نازاں ہوں عنایت پر شہنشاہ زمن کی، بخشی ہے رضا جائزہ فوج سخن کی، بخشی ہے رضا جائزہ فوج سخن کی، وہ چہرے کی بحالی سے قبا چست ہے تن کی، لو برطرفی پڑ گئی مضمون کہن کی، جو برطرفی پڑ گئی مضمون کہن کی، ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، ایک فرد پرانی نہیں دفتر میں ہمارے، بھائی بھرتی ہے نئی فوج کی